السلام علیکم، میں ہوں عبداللہ ملک. آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ڈائریز یوم مئی. حسب ہمیشہ کی طرح محمد صدیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم بہت سارے کوشچن ان کے سامنے رکھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یوم مئی کے حوالے سے. آج آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس سلسلہ میں چونکہ پاکستان میں ہم جب پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کرتے ہیں، خواہ مزدوروں کے رائٹس کی بات ہو، خواہ جو اشیاء خرد و نوش کی فراہمی کی بات ہو، یا کسان کے لیے جو کھاد کی فراہمی کی بات ہو، یا بردانے کی رجسٹریشن کے حوالے سے بات ہو، تو جتنا کام میرے خیال میں ہم نے لیبر کے لیے کیا، حضرت صدیق صاحب بطور ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر شاید ہی کسی نے کیا ہو. تو آج آپ یوم مئی کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ عبداللہ ملک صاحب. پہلے تو بہت دکھ اور افسوس ہوا کہ یوم مئی سے پہلے کسانوں کے ساتھ، پنجاب کے کسانوں کے ساتھ جو ظلم اس فاسسٹ گورنمنٹ نے کیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. آپ کو یاد ہے تندور والے باجی نے، تندور آپ ٹک ٹاکر کہہ دیں آپ. دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے قیمتیں مقرر کرنے کے حوالے سے جس میں شاہد جمیل صاحب کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے 10 سال سے ہم چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس شیخ حسبت سعید صاحب، یہ وہ دور سارے تھے جس میں ہم یہ ساری باتیں لے کر 2011 سے آپ چلے آ رہے ہیں. اور چینی کی قیمتیں ہم نے مقرر کر کے، ہم نے گندم کی قیمت صحیح مقرر ہونی چاہیے، وہ ہم نے کوشش کی. پھر ہم نے اپنا کھاد کی قیمتوں کے حوالے سے، کھاد کے ڈسٹریبیوشن، جیسے شاہد جمیل صاحب نے بڑا کام کیا. پھر ہم رمضان میں، عیدوں پہ ہم پتہ نہیں مسلمان ہوتے ہوئے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، وہ میکنزم. پھر یہ روٹی پہ جب انہوں نے کہا دیا کہ 14 روپے کی روٹی ملے گی یا 16 روپے کی روٹی، ہم نے وہ اس میٹر کو چیلنج کیا. ہم نے لکھا، میں محکموں کو لکھا کہ بتائیں بھی آپ کس بنیاد پہ یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں. وہ قانون ختم ہو چکا ہے. ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے اتنے لا تعداد کا، پھر بچوں کے لیے مفت تعلیم کے لیے ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے سارے مسئلے میں. اور 1 مئی پہ ہمارا پورا پیغام ہے. ویسے ہم امید کرتے ہیں ہماری عدالتوں کو، چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب ابھی تو فی الحال بڑی کنٹروورسی سامنے آ گئی ہے، انہوں نے 1 مئی سے حوالے سے کوئی ایسا پازیٹیو ابھی تک کام ایسا نہیں کیا. ایک بات تو دیکھیں، تاریخ کا حصہ ہے. ہم اکثر پروگرام میں محترمہ اسما جگیر صاحبہ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، لیکن جب آپ نے فیسز کے حوالے سے کیس فائل کیا تھا تو وہ بڑے بڑے اسکولوں کی وہ نہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جناب محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف پیش ہوتی رہی ہیں. یہ تو بات بڑی واضح ہے. جو ظاہر تاریخ کو درست کرنا چاہیے. جہاں تک ان کی ہیومن رائٹ کی اپنی بات ہے وہ اپنی جگہ، لیکن پبلک انٹرسٹ میں بڑے بڑے کیسز میں یہ تو ہے. اچھا صاحب، ہمارا ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آج بہت سارے کور کر لیں. آپ نے کل دیکھا کہ جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 6 رکنی بینچ تھا، جس کو ہیڈ کر رہے تھے 6 جج کے خط کے حوالے سے، تو وہ بڑے ڈیفینسو نظر آئے اور اپنے آپ کو بڑا پروٹیکٹ کرتے رہے، اپنے آپ کو کلین چٹ دیتے رہے، بار بار کہتے رہے کہ 76 سالوں میں میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرے دور میں تو کوئی ایک شکایت بھی نہیں آئی. اطہر من اللہ صاحب نے خیر بہت ساری چیزوں کا ان کے سامنے رکھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 6 ججز کا خط ہے یا باقی 3 ہائی کورٹ کے جو معروضات آئی ہیں، یہ کسی کنارے لگیں گی جب مٹی پاؤ والا صاحب ہوگا؟ دیکھیں، ابھی تک تو حالات اور واقعات اسی طرح بنا رہے ہیں کہ یہ مٹی ڈال دی جائے سارے معاملے میں، بات کھل کے نہ آئے. تاریخ میں نہ کسی شکل میں یہ معاملہ سامنے آتا رہا. آپ کو یاد ہوگا ملک قیوم صاحب کا جب صابر الرحمان نے جو فون کیا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا، زرداری صاحب بے نظیر کے علاوہ یہ سارا کچھ تو ہم ریکارڈ پہ دیکھتے رہے ہیں، لیکن ہم نے اس کا کوئی منطقی انجام کی طرف نہیں دیکھا. لیکن وہ بات تو ایک سنگل کیس کی بات ہوتی تھی. اب جو بات ہے نا، اب تو کلیکٹیو کیس کی، اور عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ہمارے عدالتی نظام نے بہت زیادتیاں کی ہیں. لیکن اب سوال یہاں سے یہ ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ایشو ہے کہ ججز کے گھر تک پہنچنا، اولاد تک ان کی انفارمیشن کو پبلک کرنا. اب یہ معاملے میں بڑے خطرناک حد تک جا چکے ہیں. تو یہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا، میں اس کو منطقی انجام کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. لیکن تب اس وقت ہوگا جب ہماری بار ایسوسیشن، بار کونسلز اور ججز سارے ایک پیج پہ. لیکن حضرت صدیق صاحب، ہم میر صاحب نے اسما جگیر کانفرنس میں جو تقریر کی ہے وہ بڑی شاندار تھی. آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ رینٹڈ پارٹیز آ گئی ہیں، رینٹڈ لائرز آ گئے ہیں. ان کا اشارہ تھا اعظم ندی طاہر اور بھون صاحب کی طرف، اور انہوں نے کہا جی کرنلزم ہو رہی ہے، جرنلزم نہیں ہو رہی ہے.
تو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی نے خوب لتاڑا. آپ کیا سمجھتے ہیں آج جس طرح مسرت علی صاحبہ نے کہا کہ وہ ججز جن میں کرج نہیں ہے ان کو سیٹ چھوڑ دینی چاہیے, پھر ایک اور 2-3 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر تک آپ مکمل طور پر اچھا دیکھیں جی ایک بات کہنے دیجیے. ایک یہ ہوا کہ آج اسلام آباد کے جو جوڈیشل ایڈیشنل سیشن جج صاحب تھے انہوں نے خاور منیکا صاحب کی اس بات کو رد کر دیا کہ میں یہ کیس نہ سنوں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 6 ججز کے خط لکھنے کے بعد کچھ ججز کا رویہ اب تھوڑا سا بدلا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو بات واضح ہے کہ اس کے بعد ایٹ لیسٹ یعنی اندازہ ہو گیا ہے اگر جو کوئی کمپرومائز ہمیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کمپرومائز آ جائے یا کیا وجہ ہے کہ سسٹم کیا چل رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. وہ جرنلزم لے لیں, کرنلزم لے لیں, جو مرضی آپ اس کی شکل دے دیں, لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ چیزیں اب آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں. قوم جاگ چکی ہے اور کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو. اس نے اتنا کچھ یہ سارا کچھ سامنے چونکہ وجہ ہے کہ اس حد تک جانا نہیں چاہیے جس حد تک چیزیں چلی گئی ہیں. ہماری عدالتوں نے جہاں تک دیکھیں نارمل بات ہے نا, ہم باروں میں ہم پریشر گروپ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہماری بار کے نمائندے فائدے لیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ اباؤٹ نہیں ہے کہ ہر طرح سے کسی نے سارے تو نہیں کرتے لیکن جو کرتے ہیں یہ سارا کچھ سامنے ہے. لیکن وہ انڈیویجول کیسز ہوتے تھے, اس سے میں نہیں سمجھتا کہ اس حد تک یہ سارے معاملات جائیں. لیکن یہ جو معاملے اب اس حد تک جا چکے ہیں نا کہ پولیٹیکل کیسز کے اندر, یعنی آپ کو یاد ہے مریم صفدر کیا کہا کرتی تھی, نواز شریف کیا کرتا تھا, شہباز شریف ساری پارٹی کا کہا کرتے تھے کہ جناب وہ فلاں چیف جسٹس آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن تاریخ نے ہم نے وہی دیکھا کہ اگر جو انہوں نے کہا وہ اس کے مطابق چیزیں اسی سمت میں جاتی رہی. جیسے آپ ماضی میں کہتے تھے کہ ہمارا چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے خواجہ صاحب نے جو پارلیمنٹ کے فلور پہ بات کی بعد میں انہوں نے بعد میں جیسے ثاقب نثار صاحب نے تو اپنا کلمہ پڑھا تھا کرسی پہ بیٹھ کر, میں گواہ ہوں اس بات کا, اور انہوں نے جتنا کام جیسے ثاقب نثار صاحب نے کیا وہ تو تاریخ میں. ویسے جو بات ہو رہی تھی جیسے ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے, تو قاضی صاحب نے کراچی میں وہی کچھ نہیں کیا جو ثاقب صاحب پبلک انٹرسٹ میں کرتے تھے. دیکھیے یہ آخر کرنا پڑا. ہم نے تو بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے نا, میں تو ہم تو ریجیکٹ کر چکے ہیں اس کو, ہم نہیں سمجھتے اس کو. اس ایکٹ نے بہت سے بھام پیدا کیے ہیں, جو مرضی کہہ دیں, جو اختیار تھا چیف جسٹس کا اس کو نوٹس لینے کا وہ رہنا چاہیے تھا, اور اسی سے اس ملک کی بہتری تھی. آپ اس کو کسی شکل میں یا کسی سمت میں لے جائیں, اور اب احساس ہوگا, ابھی جسٹس قاضی فائز صاحب کو آنے والے دور میں احساس ہوگا, لیکن جسٹس سعید منصور علی شاہ نے جو لائن آف ایکشن جو ڈائریکشن دے دی ہے, اللہ کرے اس پہ ہو. پھر جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس یحییٰ فریدی, جسٹس منیب اقبال نہیں ہے, جسٹس مسرت علی صاحبہ, یعنی سپریم کورٹ کے اندر آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا جو ججز بیٹھے ہیں, جسٹس تدار طارق مسعود, کافی حد تک ہمیں پتہ تھا کہ ان کا طریقہ کار کیا, بہت سی چیزیں جانتے تھے. دیکھیں نا وہ تو چلے گئے. اب اس کے بعد اب ججز بیٹھ جیسے جمال بندوخال بڑے پبلک وائبرنٹ جج ہیں. پھر جیسے نعیم افغر افغان جو آئے ہیں وہ اگر آپ دیکھیں اگر اسی یعنی ان ججز سے میں تو مجھے تو بڑی امید ہے جی, میں توقع. لیکن یاد رکھیے گا دوسروں کے ساتھ بات معاملات بھی آپ نے دیکھے ہیں, یعنی ہم اگر کوئی آواز اٹھاتے ہیں, میرے ساتھ کیا ہوا تھا آپ نے دیکھا, 9 مہینے تک آپ تو پاکستان پیٹرول بمبوں سے حملہ, فائرنگ, یہ سارے معاملات کو ٹریس کیا گیا جو آپ نہیں تھے, آپ کے بعد بھی یہ دیکھیں آپ مجھے آپ کے ساتھ ہی جاتی ہوتی رہی یہ سارے, لیکن ہم کھڑے رہے. لیکن یہ اس طرح یہ نظام نہیں چل سکتا ہے. اچھا اب ٹائم بڑا ہمارا محدود ہوتا ہے, یہ بتائیے گا کہ چونکہ بہت سارے لوگ پاکستان اور پاکستان کے باہر آپ کو سن رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہمیشہ وہ مطلب عمران خان صاحب کے متعلق خبر سننا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں عمران خان صاحب آپ کو باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ میں بڑی عید سے پہلے عمران خان کو جیل سے باہر دے گا, یہ خبر دے رہے ہیں؟ جی بالکل خبر دے رہا ہوں. اور وہ وجہ بھی کیا ہے کہ عدت والا کیس جو ہے غالباً 5 یا 6 مئی کا گیا ہے, تو اس تک اس سے آگے کیس لے جانا بڑا مشکل کام ہے. وہ میں اس میں بریت دیکھ رہا ہوں. جو ہے سائفر والا کیس ہے اس میں بھی ہم بریت دیکھ رہا ہوں بہت جلدی. یعنی میں نہیں وہ سارے معاملے میں جتنا کہ لٹکانا ہے لٹکا لیں. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہی کوئی نہیں ہے, وہ فراڈ اور فریب پر مبنی کیس ہے سارا. اس میں بھی میں بریت مجھے نظر آ رہی ہے. اور حالات ابھی تو فی الحال ٹرائل چل رہا ہے, ٹرائل میں سزا دینے کا مقصد ہے, وہ سزا دے کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ کا نظام جو واضح ہے. باقی 9 مئی کے کیسز میں کوشش ہوگی کہ عمران خان کو کوئی سزا دی جائے, اور اس کے لیے ابھی اس کے علاوہ نیب
नैब के अंदर आपको पता है जो अपॉइंटमेंट अभी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हुई है वो मकसद भी इमरान खान को आगे बैकफुट पे लेके जाना है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। इमरान खान ने जो इमरान खान ने जो मुश्किल वक्त था वो गुजार लिया है। अब आगे वो शिकंजा डाल के अगर उसको रखना है ना इमरान खान को, वो मैं नहीं समझता कि वो आप मुल्क को नुकसान वो बिल्कुल। अच्छा देखिए ना, अपने प्रोग्राम में हम बाजी की बात ना करें तो बड़ी ज्यादती होगी। मैंने सुना है कि आजकल बाजी जो है ना वो मोदी साहब की बड़ी कॉपी करने जा रही हैं। जैसे वो इलेक्शन में स्लोगन लगाया करते थे, अपने अभी भी उनके स्लोगन है, तो आप भी क्या समझते हैं कि वो मोदी की कॉपी कर रही हैं? देखिए वो एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि वो कॉपी करने में तो मास्टर हैं, टिकटॉकर वज़ीर आला ऐसे आती नहीं ना, कॉपी भी करनी नहीं आती। लेकिन वो देखे ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है ना। आप अंदर से खोखले हों, आपको कुछ आता जाता ना हो, तो आप क्या करेंगे? एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, ये जब तक ये निज़ाम इस तरह चलाते रहेंगे तो ये हाल यही रहेगा, और उनकी कोशिश यही है कि ये निज़ाम इसी तरह चलता रहे। लेकिन बड़ा मुश्किल है। नाकाम तरीन वज़ीर आला पंजाब की अगर कोई है तो उसका नाम मरियम सफदर है। और आपका मतलब है ये बुज़दार प्लस है? ये बुज़दार डबल प्लस के ना, डबल प्लस के ना। बुज़दार तो फिर भी इससे इंटेलिजेंट आदमी था, और आईजी पंजाब ने वैसे उसको मामू नहीं बना दिया वो वर्दी तो और क्या वो पर्चा हो रहा बनता, उसके अलावा वो जी बिल्कुल अलग बात है जी। बहुत शुक्रिया दरसिक साहब। वज़ीर आपने देखा कि हमने जो आज के की इशूज़ थे उन पर अजहर सिद्दीकी साहब की आरा आई, अपनी आरा से हमें ज़रूर बदला फरमाइएगा। अगले प्रोग्राम के लिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।